یہ 1187 کا سال ہے۔ صلیبی سلطنت کا سب سے تاریک لمحہ، یروشلم کا مستقبل ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو وہ بادشاہ ہے، نہ ہی کوئی شہزادہ، بلکہ ایک عام نائٹ۔ کیا وہ شہر کو بچا پائے گا؟ کیا یہ مقدس شہر مکمل تباہ ہو جائے گا؟ وہ کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی عزت و وقار نے اسے ایک عظیم محافظ بنا دیا۔ اس کا نام تھا بیلین آف آئیبیلین۔ تاریخ اسے ایک جنگجو، ایک سفارتکار اور صلیبی سلطنت یروشلم کے آخری محافظ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں کون تھا اور اس کی تقدیر کیسے صلاح الدین، بادشاہ گائے، رینال چاتلیون اور بازنطینی شہزادی ماریا کومینس کے ساتھ جڑی ہے؟ آج ہم تاریخ کی حقیقت اور افسانے کے درمیان فرق کو واضح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بیلین آف آئیبیلین کی وہ کہانی جو دنیا نہیں جانتی۔ السلام علیکم دوستو، روایت ٹی وی چینل پر خوش آمدید ہے۔ بیلین کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک عام نائٹ تھا جو صلیبی ریاستوں میں اپنی وفاداری اور قابلیت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ بالیان بارسان آف آئیبیلین اور ہیلوس آف راملا کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ 1170 میں اپنے بھائی ہیو کی وفات کے بعد اسے آئیبیلین کی لارڈشپ ملی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب اس کی شادی ماریا کومینس سے ہوئی، جو کہ بازنطینی شہنشاہ مینوئل اول کومینوس کی رشتہ دار تھی۔ ماریا بادشاہ مارلک اول کی بیوی تھی اور اس کے انتقال کے بعد وہ ایک دولت مند اور بااثر بیوہ بن گئی۔ ملکہ ماریا کے بالیان کے ساتھ کوئی رومانوی تعلقات نہیں تھے، بلکہ ان کی شادی اس وقت کی سیاست اور اتحاد کا نتیجہ تھا۔ اس شادی نے بیلین کو شاہی خاندان میں داخل کر دیا اور اسے نابلس کی جاگیر مل گئی، جو کہ صلیبی سلطنت کا ایک اہم خطہ تھا۔ وہ شہزادی ایزابیلا، جو کہ مستقبل کی ملکہ تھی، کے سوتیلے والد بن گئے، جس سے وہ سلطنت کے سیاسی معاملات میں شامل ہو گئے۔ لیکن شہرت اور طاقت کے ساتھ ساتھ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس شادی کے بعد بیلین شاہی دربار میں مزید طاقتور ہو گیا اور یروشلم کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے لگا۔ ماریا اور بالیان نے شہزادی ایزابیلا کی بادشاہت کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ گائے دی لوزینان کو معزول کر دیا گیا۔ ملکہ ماریا کے بازنطینی تعلقات نے بیلین کو سفارتی اثر و رسوخ فراہم کیا۔ 2005 میں بننے والی فلم کنگڈم آف ہیون میں بیلین اور ماریا کومینس کی شادی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بجائے مووی میں بیلین کو ملکہ سبیلا کے ساتھ ایک خیالی محبت کے رشتے میں دکھایا گیا ہے، جو کہ تاریخی طور پر بالکل بھی درست نہیں ہے۔ حقیقت میں بیلین ماریا کے شوہر تھے، سبیلا کے نہیں۔ ان کا ایزابیلا سے تعلق بہت اہم تھا، جو کہ ملکہ ماریا کی بیٹی تھی اور بالیان کی سوتیلی بیٹی تھی، لیکن فلم میں اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مشہور ترک سیریز قدس فاتح صلاح الدین ایوبی میں بھی بیلین کے ملکہ سبیلا کے ساتھ خیالی محبت کے رشتے کو دکھایا گیا ہے، جو کہ تاریخی لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ ایسا محض ڈرامے کی سٹوری کو دلچسپ بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ بیلین کا بادشاہ گائے دی لوزینان کے ساتھ تعلق کشیدہ تھا۔ بادشاہ گائے نے ملکہ سبیلا سے شادی کر کے تخت حاصل کر لیا، لیکن تمام صلیبی سردار اسے نالائق حکمران سمجھتے تھے، جس میں بیلین بھی شامل تھا۔ دوسری طرف رینال دی چاتلیون، جو کہ کیریک کا حکمران تھا، ایک خطرناک جنگجو جس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن و معاہدہ خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے جارحانہ اقدامات نے صلیبی سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ بیلین نے ہمیشہ امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک امن پسند حکمران تھا اور بلا وجہ کی خون ریزی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ رینال چاتلیون صرف جنگ کی خواہش رکھتا تھا۔ بادشاہ گائے نے بھی صلاح الدین کے خلاف بڑی غلطیاں کی، جنہوں نے صلیبی سلطنت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ تمام غلط فیصلے ایک عظیم تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اسی وجہ سے بیلین بادشاہ گائے اور رینال دی چاتلیون کو پسند نہیں کرتا تھا۔ 1187 میں فیصلہ کن جنگ حطین کے مقام پر ہوئی، جس میں صلیبیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ بادشاہ گائے اس جنگ میں گرفتار ہو گیا، لیکن ملکہ سبیلا کی درخواست پر صلاح الدین ایوبی نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ رینال دی چاتلیون کو خود صلاح الدین ایوبی نے قتل کیا تھا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کو اس پر بہت غصہ تھا۔ ایک تو اس نے کیری کے راستے سے گزرنے والے حج کے قافلوں پر حملہ کیا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔
صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ رینالڈ ڈی چاتلیون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور حطین کی جنگ میں رینالڈ چاتلیون گرفتار ہوا، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ظالم کو قتل کیا۔ صلیبی فوج مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ یروشلم کی دفاع کے لیے کوئی بڑا لشکر باقی نہ رہا تھا۔ اب یروشلم صلاح الدین کے نشانے پر تھا اور شہر میں شدید خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیلین آف آئیبیلین آخری امید بن کر ابھرا۔ ابتدا میں بیلین لڑنے کے بجائے شہر چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے صلاح الدین سے درخواست کی کہ اسے اور اس کے خاندان کو بحفاظت جانے دیا جائے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ یروشلم کے دفاع میں حصہ نہیں لے گا، لیکن جب بیلین نے شہر کی سنگین حالت دیکھی اور شہریوں نے اس سے درخواست کی تو وہ انہیں تنہا نہ چھوڑ سکا۔ آخرکار بیلین نے اپنا وعدہ توڑ کر یروشلم کے دفاع کی قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ملی تو اس نے بیلین کو اس کی قسم توڑنے پر سزا دینے کے بجائے اس کے فیصلے کا احترام کیا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کی فراخ دلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 20 ستمبر سے 2 اکتوبر 1187 تک بیلین نے یروشلم کی حفاظت کے لیے صلاح الدین کی طاقتور فوج کے خلاف مزاحمت کی۔ صلاح الدین نے شہر پر شدید حملے کیے، دیواروں پر گولہ باری کی۔ بیلین نے جوابی حملے کیے، لیکن صلیبیوں کے لیے زیادہ دیر تک مزاحمت ممکن نہ تھی۔ جب بیلین کو یقین ہو گیا کہ شہر کو مزید نہیں بچایا جا سکتا تو اس نے صلاح الدین سے مذاکرات کی کوشش کی۔ بیلین نے عزت و وقار کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سامنے امن کی شرائط رکھی اور ساتھ میں دھمکی بھی دی کہ اگر وہ امن کی شرائط قبول نہیں کرے گا تو صلیبی فوج شہر کو تباہ کر دے گی، تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے انتقام لینے کے بجائے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور یروشلم کو پرامن طریقے سے حوالے کرنے کی شرائط طے کی، اور یہ شرائط مندرجہ ذیل تھیں۔ کوئی بھی شہری قتل یا غلام نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ 1009 میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کرتے وقت مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ ہر شہری کو اپنی آزادی کے لیے فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور جو لوگ فدیہ نہ دے سکیں گے انہیں صلاح الدین اپنی سخاوت سے آزاد کر دے گا۔ تمام عیسائی مقدس مقامات بشمول چرچ آف دا ہولی سپیلکٹر کو محفوظ رکھا جائے گا۔ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم پرامن طریقے سے صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تاریخ میں طاقت کی سب سے عزت دار منتقلی سمجھی جاتی ہے۔ بیلین اور صلاح الدین ایوبی اگرچہ دشمن تھے، لیکن ایک دوسرے کو بہت زیادہ عزت و احترام دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے شہریوں کے ساتھ نرمی برتی، جبکہ بیلین نے اپنے لوگوں کے لیے بہترین شرائط پر مذاکرات کیے اور اپنے شہریوں کو پرامن طریقے سے بچانے کی بہترین کوششیں کی۔ ان کے مذاکرات نے بڑے پیمانے پر خون ریزی کو روک دیا اور مسلم عیسائی تعلقات پر گہرا اثر ڈالا۔ بیلین آف آئیبیلین نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا، بلکہ ایک ایسا رہنما تھا جس نے ہزاروں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے امن کا انتخاب کیا۔ اس نے میدان جنگ میں شہرت نہیں بلکہ اپنی عقل، سفارتکاری اور بہادری سے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ بہت سے شدت پسند صلیبی حکمران ہمیشہ بیلین کی مخالفت کرتے تھے، لیکن بیلین نے اپنی صلاح جو طبیعت اور اپنی ذہانت سے ہمیشہ انہیں زیر کیا۔ ان میں سر فہرست کیریک کا حکمران رونالڈ چاتلیون اور یروشلم کا بادشاہ لوزینیا دی گائے تھا، لیکن ان دونوں نے حطین کی جنگ میں اپنی عزت و وقار کو مکمل طور پر کھو دیا، اور تاریخ انہیں نااہل اور شدت پسند حکمران کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن بیلین آف آئیبیلین نے اپنی پرامن طبیعت کی وجہ سے ہزاروں معصوموں کی جان بچا کر تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ تاریخ اسے ایک عظیم نائٹ اور ہیرو کے طور پر جانتی ہے۔ 2005 کی فلم کنگڈم آف ہیون میں بھی اس تاریخی واقعے کو دکھایا گیا ہے۔ بیلین آف آئیبیلین صلیبی جنگوں کے ایک اہم کردار کے طور پر جانا جاتا ہے، خاص طور پر یروشلم کے دفاع اور اس کی پرامن حوالگی کے حوالے سے۔ کنگڈم آف ہیون اور قدس فاتح صلاح الدین ایوبی دونوں میں اس کے کردار کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، جہاں تاریخی حقائق کو کہانی کی صورت میں سنانے کے لیے تخلیقی انداز میں ڈھالا گیا ہے۔ ڈرامے میں بیلین کی بہادری اور عزت کو بھی نمایاں کیا گیا ہے، جو کہ تاریخ سے مطابقت رکھتی ہے۔ بیلین عزت و وقار کا ایک پیکر تھا جس نے اپنی بہادری سے تاریخ میں ایک لازوال مقام بنایا۔ اگر آپ بیلین کی جگہ ہوتے تو کیا آپ جنگ جاری رکھتے یا ہزاروں معصوم جانوں کی حفاظت کے لیے امن کا معاہدہ کرتے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔